اسلام کا نام تو آج کل ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، لیکن بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے کہ یہ مذہب جو دنیا کی تقریباً چوتھائی آبادی کا دین ہے، اصل میں ہے کیا؟ میڈیا میں اکثر کچھ خاص باتیں ہی سامنے آتی ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کا ایک بنیادی سا تعارف پیش کریں، مطلب اس کے اصول کیا ہیں، عبادات، تھوڑی سی تاریخ، اور یہ کہ اس میں کتنا تنوع ہے اور آج کل مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ صحیح، ظاہر ہے موضوع تو گہرا ہے، تو بس ایک کھلے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ گفتگو ان سب کے لیے مددگار ہوگی جو اسلام کو بنا کسی پس منظر کے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر شروعات پر، یعنی تاریخ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو اسلام کا آغاز یہ 7ویں صدی عیسوی، جزیرہ نما عرب، مکہ شہر، وہاں کا ماحول کیسا تھا اس وقت؟ جی دیکھیے، اس وقت عرب میں زیادہ تر لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں کہ سبھی تھے۔ کچھ شہروں میں جیسے یثرب، جو بعد میں مدینہ کہلایا، وہاں یہودی اور عیسائی بھی تھے، اور کچھ لوگ حنیف بھی تھے، مطلب وہ جو بت پرستی نہیں کرتے تھے اور ایک خدا کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایت پر۔ لیکن وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے؟ جی، وہ یہودی عیسائی نہیں تھے، اور ارد گرد وہ بڑی طاقتیں تھیں، بازنطینی اور ساسانی سلطنتیں، ان کی آپس کی کشمکش کا بھی اثر تھا۔ ٹھیک، تو اس پس منظر میں آتے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو اسلام میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل، مسلمانوں کی اکثریت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، یہی تو اصل ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تقریباً 570 عیسوی میں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، والدہ بھی بچپن میں وفات پا گئیں، تو پرورش پہلے دادا نے کی، پھر چچا ابو طالب نے، جو بہت شفیق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ الصادق الامین کہتے تھے، الصادق ان امین، یعنی سچا اور امانت دار۔ جی، تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ وہ ایک بہت معزز اور خود ایک کامیاب تاجر خاتون تھیں۔ اور پھر نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ غار حرا والا واقعہ۔ جی ہاں، تقریباً 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ وہیں فرشتہ جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے، قرآن کی پہلی آیات سورۃ العلق کی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اچھا، تو پہلا رد عمل کیا تھا؟ شروع میں تو ظاہر ہے ایک گھبراہٹ سی ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت تسلی دی، اور ان کے ایک رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، جو عیسائی عالم تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آتا تھا۔ تصدیق کی۔ جی، بنیادی پیغام بہت واضح تھا، اللہ ایک ہے، توحید، قرآن اللہ کا کلام ہے، نماز قائم کرو، اچھے کام کرو، اور آخرت پر یقین رکھو کہ ایک دن جواب دینا ہے۔ تو دعوت کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا سب نے فوراً مان لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قریبی لوگوں کو بتایا، پھر اللہ کے حکم سے کھلے عام دعوت دینا شروع کی۔ مکہ کے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے سخت مخالفت کی۔ اچھا، دھمکایا بھی، لالچ بھی دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ شروع میں زیادہ تر غریب لوگ، کمزور طبقے، غلام، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر مشکلات بڑھیں تو ہجرت کا معاملہ پیش آیا؟ جی، جب ظلم بہت بڑھ گیا تو پہلے کچھ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند عیسائی تھا۔ پھر 622 عیسوی میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان مکہ چھوڑ کر یثرب چلے گئے۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہیں سے اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ اور پھر یثرب مدینہ بن گیا؟ مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر۔ جی، مدینہ میں تو پھر ایک نیا معاشرہ بنا ہوگا۔ بالکل، ایک تو مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی مددگار انصار، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، مواخات کہتے ہیں اسے۔ مسجد بنائی گئی جو صرف نماز کی جگہ نہیں تھی بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ اور وہ میثاق مدینہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی ہاں، بہت اہم۔ یہ ایک تحریری معاہدہ تھا مدینہ کے تمام باشندوں کے درمیان، مسلمان، یہودی، دوسرے قبائل، سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئیں۔ ایک طرح سے ریاست کا دستور تھا یہ۔ لیکن مکہ والوں نے پیچھا نہیں چھوڑا،
जंगें भी हुईं? जी, मक्का के कुरैश की तरफ से खतरा तो था, तो दिफाई जंगें हुईं, जैसे बदर, ओहद, खंदक। मदीना में कुछ यहूदी कबाइल ने मुआहिदे तोड़े, दुश्मनों का साथ दिया, तो उनके खिलाफ भी फिर कार्रवाई हुई। सही। इसी दौरान नमाज का किबला भी यरूशलेम से मक्का यानी काबा की तरफ तब्दील हुआ। फिर आती है सुलह हुदैबिया, वो क्या था? 628 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उम्रा करने मक्का जाना चाहते थे। कुरैश ने रोक दिया। वहीं हुदैबिया के मकाम पर एक मुआहिदा हुआ, 10 साल के लिए जंग बंदी का। शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के रख में नहीं थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। उससे अमन का रास्ता खुला, इस्लाम की तबलीग के मौके बढ़े। और फिर 2 साल बाद ही मक्का फतह हो गया। जी, कुरैश के इत्तेहादियों ने मुआहिदा तोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 630 में एक बड़ा लश्कर लेकर मक्का गए। लेकिन फतह बिल्कुल पुरअमन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया, आम माफी का ऐलान किया, जाओ तुम सब आजाद हो, और काबा को बुतों से पाक किया। ये तो बहुत बड़ा वाकया था। यकीनन। फिर 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, हज्जतुल वदा। वहां अरफात में एक बहुत मशहूर खुतबा दिया, जिसमें इस्लाम की बुनियादी तालीमात, इंसानी बराबरी, हुकूक, इन सब पर जोर दिया। और इसी साल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। जी, मदीना वापस आकर कुछ अरसे बाद बीमार हुए और वफात पा गए। सहाबा के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फिर सबको संभाला। वो तारीखी खुतबा दिया कि जो मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले कि मोहम्मद वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जानशीनी का सवाल, यहीं से इख्तिलाफात शुरू हुए। जी, असल मसला यही था। कोई वाज़े नामजदगी नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो मुसलमानों में राय तकसीम हो गई। एक बड़ी तादाद, जो बाद में सुन्नी कहलाएं, उनका ख्याल था कि खलीफा मुशावरत से चुना जाए, तो उन्होंने हजरत अबू बकर को पहला खलीफा बनाया। और दूसरा ग्रोह, जो बाद में शिया कहलाएं, उनका मौक़िफ़ था कि क़यादत का हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी अहले बैत का है, ख़ास तौर पर हजरत अली का। तो पहले 4 खुलफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, इनके दौर को खिलाफत राशिदा कहते हैं। जी, लेकिन हजरत अली के दौर तक आते आते इख्तिलाफात बहुत बढ़ गए थे। अंदरूनी जंगें भी हुईं। एक ग्रोह खवारिज के नाम से अलग हो गया। हजरत अली की शहादत के बाद फिर बनु उमैया की हुकूमत कायम हो गई। और वाक़े करबला, वो 680 ईस्वी में पेश आया, जब हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उन्हें उमवी हुक्मरान के लश्कर ने शहीद कर दिया। ये वाक़या शिया मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। तो ये बुनियादी तकसीम आज भी मौजूद है, सुन्नी और शिया। जी हाँ, आज भी मुसलमानों में अक्सरियत सुन्नी है, तकरीबन 85%, और शिया तकरीबन 14%। एक छोटा ग्रोह अबैज़ी भी है। इस्लाम फैला कैसे इतनी तेजी से? खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया, बनु अब्बास। जी, शुरू की सदियों में फैलाव बहुत तेज था। बनु उमैया के दौर में दिमश्क दारुल खिलाफत था। सल्तनत स्पेन से सिंध तक फैल गई। फिर बनु अब्बास आए, उन्होंने बगदाद को दारुल खिलाफा बनाया। उनका दौर उलूम व फनून का सुनहरी दौर कहलाता है। हारून रशीद का नाम सुना है? जी, वो अब्बासी खलीफा थे। फिर मंगोल हमलों से अब्बासी खिलाफत कमजोर हुई। उसके बाद एक बड़ी ताकत सल्तनत उस्मानिया उभरी, तुर्कों की। इस्तांबुल वाली? जी, कुस्तुनतुनिया फतह करके इस्तांबुल बनाया। ये कई सदियों तक रही। उस्मानी सुल्तान खलीफा भी कहलाते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे जवाल आया और पहली जंग अजीम के बाद 1924 में खिलाफत का इदारा ही खत्म कर दिया गया। तो ये तो हुई तारीख और सल्तनतें, लेकिन इस्लाम बतौर मजहब, इसका बुनियादी ढांचा क्या है? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये अकायद, इबादात और इखलाकियात का निज़ाम है। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर। इबादात में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और सबसे अहम अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़। कोई पादरी वगैरह बीच में नहीं है। और शरीयत का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? शरीयत का लफ्जी मतलब है पानी के चश्मे तक जाने वाला रास्ता। ये असल में जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह के दिए हुए उसूल और कवानीन हैं। ये जिंदगी के हर पहलू का अहाता करती है। अच्छा, एक बात और, मजहब और सकाफत में क्या फ़र्क है?
کیا مسلم ثقافت ایک ہی ہے؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، اس کی تعلیمات ہیں، لیکن مسلم ثقافت ایک چیز نہیں ہے۔ جہاں جہاں اسلام پھیلا وہاں کی مقامی ثقافتوں پر اس کا اثر پڑا۔ عرب، ایرانی، ترک، افریقی، ایشیائی، ان سب نے مل کر مختلف مسلم ثقافتیں بنائی ہیں۔ تو اسلامی تہذیب پھر کیا ہے؟ اسلامی تہذیب ان تمام مختلف ثقافتوں میں پائے جانے والے کچھ مشترک عناصر جیسے علم، فن تعمیر، سماجی اقدار جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر پروان چڑھے، ان کا مجموعہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے اسلام کی بالکل ابتدائی تاریخ دیکھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پھر خلافت کا آغاز اور وہ ابتدائی تقسیم اور بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ کیسے شروع کے سیاسی اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ گہری مذہبی اور نظریاتی تقسیم بن گئے۔ یہ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اسلام کیسے مختلف ثقافتوں میں پھیلا اور ایک عالمی تہذیب بنی۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ایک مذہب کیسے مختلف جگہوں پر مختلف ثقافتوں میں اپنے بنیادی اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے بھی مقامی رنگ اختیار کرتا ہے، جیسا آج ہم مغرب میں دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے کہ مستقبل میں یہ عالمی مذہب اور مقامی ثقافتوں کا جو آپس میں لین دین ہے، یہ تعلق کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔